ہوتی ہیں ان کا ساتھ اللہ دیا کرتا ہے۔ آخری جملہ سنیے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ ملنگیت، یہ اخباریت، یہ تمام چیزیں اور اس طرح کے لوگ جو کربلا کی زمینوں کو لٹوانے میں ہمیشہ پیش رہے ہیں، ان کے چہروں سے آپ سب کو نقابیں اٹھانا پڑیں گی اور ان کو عبرت آمیز سزائیں دینا پڑیں گی، قوم سے دور کرنا ہوگا تاکہ دوبارہ وہ کسی کربلا کا سودا نہ کرنے پائیں، دوبارہ کسی مسجد کو نہ بیچنے پائیں، دوبارہ کسی امام بارے کو نہ بیچنے پائیں۔ اور آج آپ کو اس مجلس میں، اس امام بارگاہ میں یہ عہد کرنا ہوگا، یہ عہد اور یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کربلا کے وفادار رہیں گے، امام حسین کے وفادار رہیں گے، اور اس وفاداری کا اعلان کرنے کے لیے آخر میں نعرہ میں لگاؤں گا، آواز آپ کو دینا ہوگی، لبیک 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 یا حسین۔ کربلا کی جنگ میں وہاں خواتین بھی شامل تھی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جو حضرات شرمندگی کی وجہ سے دونوں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، انہیں کربلا کی قسم اور کربلا کی وفاداری کا واسطہ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے جب بڑی ایمانی کے ساتھ کہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس آپ نے وفاداری کا اعلان کر دیا۔ جب بھی کمیٹی یا ذمہ دار حضرات یا اور افراد آپ کو آواز دیں کربلا کو بچانے کے لیے، تو آپ یہ سوچئے گا کہ یہ آواز ان کی آواز نہیں ہے، بلکہ کربلا کی کوئی آواز انہیں سہارا دے رہی ہے۔ کربلا کی کوئی آواز آج بھی ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا بھی حصہ ہے کربلا میں۔ یاد ہے کہ جب جناب زہرا جناب زینب کو لے کے دربار خلافت میں گئی تھی تو کسی نے پوچھا تھا، بی بی یہ بتائیے آپ زینب ام کلثوم کو لے کے کیوں گئی جب خطبہ دینے کے لیے گئی تھی؟ تو شہزادی نے یہی تو کہا تھا، میں تربیت کر رہی ہوں اپنے بچوں کی۔ اور سنو، آج دربار خلافت میں جا کے جب میں حق بیان کر رہی تھی تو تمام ارکان حکومت اور بعد حکومت خاموش تھے۔ کل میری بیٹی زینب جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں خطبہ دے گی تو جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو جائیں گی۔ لہذا ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اس انداز سے کرنا ہے کہ جیسے زینب علی اکبر کی تربیت کر رہی تھی، ام فروا قاسم کی تربیت کر رہی تھی۔ لیکن عزیزوں، آج کی تاریخ بہت عظیم تاریخ ہے۔ ایک امام کی شہادت کی شب ہے، امام کو زہر دیا گیا تھا، 11ویں امام کو، لیکن جنازہ اٹھانے والے موجود تھے، دفن کرنے والے موجود تھے۔ عجب نہیں، امام کی روح کربلا کی طرف دیکھتی ہوگی اور کہتی ہوگی، اے جد ممجد، اے جد انجد حسین، میرے لاشے کو کم سے کم کاندھا دینے والے موجود ہیں، دفن کرنے والے موجود ہیں۔ ہائے آپ کی غربت، ہائے آپ کی بے کسی کہ کربلا کے میدان میں 3 دن تک بے گور و دفن آپ کا لاشا کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ سید سجاد تھے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیرے میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو۔ عزیزو، ایک روایت اور ملتی ہے کہ آج ربیع الاول کو لٹا ہوا قافلہ دوبارہ مدینے پہنچا ہے۔ میں ایک منظر دکھاؤں گا جو آپ ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی زحمت سے تمام کر دوں گا۔ عزیزو، جب بشیر ابن جدلم مرثیہ پڑھتا ہوا روضہ رسول سے مدینے کی طرف نکلا، شہر کی طرف نکلا، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مار ڈالے گئے۔ تو سیدہ کا چمن اجڑ گیا اور مرثیہ پڑھتے پڑھتے جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو عباس کا بیٹا فضل ایک مرتبہ اس نے علم کو پہچانا، اپنے دوستوں کو کہا، ارے یہ تو میرے بابا کا علم لگ رہا ہے۔ تو آگے بڑھا، علم پر جھپٹا مارنا چاہتا ہے، علم کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا، بیٹا کیا بات ہے؟ تو فضل کہتا ہے، یہ تو میرے بابا عباس کا علم ہے، یہ تو میرے بابا عباس کی نشانی ہے۔
ایک مرتبہ بشیر نے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد کہا ایک فرزند جناب عباس، ایک کربلا کے سورما کے فرزند، تمہارا بابا پراب کے کنارے شانے کٹا کے چھوڑ گیا۔ ایک مرتبہ فضل نے سنا عزیزوں کسی کے بیٹے کو باپ کے مرنے کی خبر سنائی جائے تو اس کے دل پر کیا کیفیت ہوگی؟ مائیں بہنیں سنیں کہ ایک مرتبہ وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ ننھے قدم آگے بڑھاتا ہوا گھر میں پہنچا، کیا دیکھا؟ دادی مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اے دادی جان، بابا مار ڈالے گئے، آقا حسین مارے ڈالے گئے، سیدہ کا چمن اجڑ گیا۔ کس نے کہا؟ بشیر نے کہا۔ تو ایک مرتبہ مادر جناب عباس نے فضل کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا فضل خاموش ہو جا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا باپ موجود ہو اور حسین مار ڈالا جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دادی جان بشیر اسی طرح سے نوحہ پڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عصا کا سہارا لیا، پوتے کی انگلی کو پکڑا، آہستہ آہستہ عصا کو ٹیکتی ہوئی اس جگہ پر پہنچی جہاں محلے بنی ہاشم میں لوگ بشیر کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ بشیر کے قریب پہنچی، بشیر نے مادر جناب عباس کو دیکھا، سلام کیا، اے عباس کی ماں، تم کا بشیر کا سلام۔ کہا بشیر تو کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہا میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ حسین مار ڈالے گئے، حسین شہید کر ڈالے گئے۔ کہا حسین مارے ڈالے گئے؟ زہرا کا لال حسین، فرزند رسول حسین، علی کا لخت جگر حسین، ارے جسے بی بی زہرا نے چکیاں چلا چلا کے پروان چلا، کہا بی بی وہی حسین مار ڈالے گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مادر جناب عباس نے بشیر کے ان جملوں کو سنا، باقی کو مجلس ختم کر دی، میں نے جتنا رونا ہو رو لیجیے، کربلا والوں کا پوتا امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر دیجیے۔ ایک مرتبہ مادر عباس نجف کی طرف ہوئی، رخ کیا، اے میرے والیوں والوں کیا سن رہے ہیں ہم؟ ارے میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی، عباس زندہ رہا، حسین مار ڈالا گیا۔ جیسے ہی یہ کہا بشیر نے سر کو پیٹ لیا، اے بی بی ایسا نہ کہو، پہلے عباس کے سامنے کٹے، بعد میں زینب کی چادر سنی، پہلے عباس مارا گیا، بعد میں حسین مارے گئے، پہلے شیر فرات کے کنارے سویا۔